ہے مغربی تہذیب سے متاثر ہو چکی ہے اور اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے، اپنے چال چلن اور اپنے سارے سسٹم کو مغربی تہذیب سے ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا رہن سہن ویسٹرن کلچر سے متاثر، ہماری لڑکیوں کا، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا رہن سہن ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر آج دیکھ لیجئے کس طریقے کا کیا حال ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہمارے پاس، ایک اچھا طبیب ہمارے پاس، ایک اچھا حکیم ہمارے پاس، اور ہم اس اچھے اور ایکسپیرینس ہولڈر ڈاکٹر کو چھوڑ کر ہم جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے؟ کتنے سالوں سے اجلاس ہو رہے ہوں اور پروگرام ہو رہے ہوں، لیکن جس قوم کو جلسہ سننے کی تمیز نہ آئی ہو، اجلاس میں علماء کو کیسے سنا جائے، جس کو ابھی تک جلسہ سننے کا ڈھنگ نہ آیا ہو، اس قوم کے سامنے کون سی باتیں رکھی جائیں اور اس قوم کو کیا سمجھایا جائے؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ کیا سمجھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کیا کرتے تھے، پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، جب آپ درس دیتے تھے لوگوں کو، جب کوئی آپ قرآن کی آیت کو سمجھاتے تھے، کوئی لیکچر دیتے تھے، چھوٹا سا درس دیتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کہ اتنی دیر میں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اور ڈسٹرکٹ نہ ہو جائے اور ہم کہیں غور سے سن نہ سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ جس قوم کو نبی نے درس سننے کا یہ طریقہ سکھایا ہو کہ جب نبی کا درس ہوتا تھا وہ سروں پر بیٹھی ہوئی مکھیاں تک نہیں اڑاتے تھے، آج اس نبی کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک شخص قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے اور آیتیں سنا رہا ہے اور حدیثیں پڑھ رہا ہے، لیکن پیچھے مڑ کر آپ کسی دوسرے شخصیت کے آنے پر اس کی پیچھے سے سیلفی لیں، فوٹو کھینچیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں۔ آپ مر چکے ہیں، یہ قوم مر چکی ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی ہے۔ مولوی جرجیز زندوں سے نہیں مردوں سے خطاب کر رہا ہے، اور معاف کیجئے گا مردے سنا نہیں۔ میں تو تعجب کر رہا ہوں یہ قاضی اسماعیل صاحب اور عبدالحق صاحب کے اوپر کہ مردوں کو سنانے کے لیے آپ نے مجھے بلایا، جن کے اندر سے روح نکل چکی ہو اسلام کی، جن کے اندر سے روح ختم ہو چکی ہو اسلام کی، آج اس قوم کو کہتے ہو سناؤ، اس قوم کو سمجھایا جائے۔ یہ علاقہ تو علماء کا علاقہ ہے، بڑے بڑے مدنی سلفی ازہری اور ندویوں کی بستی ہے، اتنے سالوں سے جلسے ہوتے آ رہے ہیں، جو قوم ابھی تک جلسہ سننے کی تمیز نہ سیکھی ہو اس کو سیرت سکھایا جائے گا؟ کیا سنایا جائے ایسی قوم کو؟ ابھی میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں اور ایک شخص آتا ہے میرے پاس، کہتا مولانا ایک فوٹو کھینچ لو، صورت دیکھیے آپ اس کی۔ کسی چیز کا جائز استعمال ایک لمٹ تک ہے، پاسپورٹ کے لیے فوٹو لیا جا سکتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، چلو تقریر آپ ریکارڈ کر لو، اس حد تک جائز ہے، لیکن لمٹ سے زیادہ کسی چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، یہ اسی رسول کا کہنا ہے، اسی نبی کا فرمان ہے جس کی سیرت پر آج جلسہ سن رہے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب نہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں لیتا ہوگا، جو دنیا میں فوٹو کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں تصویریں بناتا ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا۔ اور اب دیکھتا ہوں اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگ مولوی جرجیز کی سیلفی لیتے ہیں اپنے موبائلوں میں۔ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا تو سمجھوں گا کہ آپ کا جلسہ کامیاب۔ یہ قوم کے اندر امید لگائی جا سکتی ہے، ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، امید لگائی جا سکتی ہے صحیح ہونے کی، اور اگر اس اجلاس کے بعد بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہوا تو سمجھوں گا کہ میں نے مردوں کو خطاب کیا تھا، قبرستان میں لیٹی ہوئی قوم کو خطاب کیا تھا۔ اب اس سے امید ہے کسی